آصف صاحب، اگر معاشر میں حضور نے صرف اتنا پوچھا کہ آصف تم جانتے تھے کہ قادیانیت اپنا ارتداد پھیلاتی ہے، مال جان وقت صلاحیت لگاتی ہے، تو تم نے میرے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اگر حضور سے اتنی بات پوچھ لیں تم میرے لیے کیا کر کے آئے؟ آپ لوگ میری بات کو رسمی سمجھیں گے، رسمی نہیں ہے۔ حضور اگر اتنی بات پوچھے تم کیا کر کے آئے؟ وہ تو اپنے مرزے بھینگے کے لیے سب کرائے، تم کیا لے کے آئے؟ کیا جواب دو؟ تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اور وہ کاڑے بھینگے مقبوط العباس کے لیے یہ کچھ کر جائیں اور ہم سچے وفادار کے لیے کچھ نہ کر پائیں۔ وہ پاک پیغمبر جو ولادت سے پہلے ہی آزمایا، ولادت ہوئی، بچپن سے آزمایا گیا اور پھر وصال تک مصائب کا سامنا کرتے رہے، مشکلات برداشت کرتے رہے، ہر طرح کی مشکل مصیبت برداشت کی، لیکن امت کے ساتھ وفاداری چھوڑی، امت کے ساتھ وفاداری چھوڑی۔ ایک زندگی ہے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے والی، اس میں نبی علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، آپ کی والد کا جدا ہونا، والدہ کا جدا ہونا، دادا کا چلے جانا، لیکن اللہ نے تربیت کیسی کی کہ جن کا کوئی مربی ظاہراً نہیں ہے، ان کی تربیت ایسی کہ 43 سال کی عمر مبارک میں صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے قوم کو دعوت دیتے ہیں، تو ساری قوم آپ کو کہتی ہے آپ بااخلاق ہیں، با کردار ہیں، صادق امین ہیں، آپ کی زندگی کے کوئی ایک پہلو ایسا نہیں جس پر ہم میں سے کوئی اعتراض کر سکے، ایسی پاکیزہ زندگی۔ لیکن دوستو، اسی صفا پہاڑی پر جب حضور امت کے حق کو ادا کرتے ہیں تو پہلا بندہ جو پتھر اٹھا کے آپ کو مارنے لگتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب، سگا چچا ہے۔ دیانتداری سے بتائیں، حضور نے چچا کو چھوڑا یا آپ کو؟ چچا چھوڑ دی۔ خاندان مقابلے میں آیا، سرکار نے چھوڑا۔ قبیلہ مقابلے میں آیا، حضور نے قبیلے کو چھوڑ دیا۔ مکہ والے مخالفت پہ آئے اور سرکار فرماتے ہیں عائشہ، مجھ سے پہلے کوئی نبی اتنا رلایا، ستایا، تڑپایا نہیں گیا جتنا میں رلایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا ہے، جتنا مجھے تڑپایا گیا ہے، کوئی نبی اتنا ستایا نہیں گیا۔ حضور کی مصیبت ایک دن کی نہیں ہے۔ اگر آپ جسمانی مشقت کو دیکھیں تو آپ کے سامنے طائف کا واقعہ ہے، ہاں بڑا ظالم دن، بڑا سخت دن تھا، بڑا سخت دن تھا، لیکن خدا کی قسم ایسے دن تو حضور پہ آتے رہتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ کہتے میں مکہ میں آیا، حالت کفر میں تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مکہ کے ایک بازار میں نے دیکھا ایک صاحب ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لوگوں لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، اور لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ ایک بندہ ان کے پیچھے ہے، لوگوں کو کہتا دا چھوڑو اس کو، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، نعوذ باللہ یہ تو جھوٹا ہے۔ پھر جھٹلایا بھی اور پتھر بھی مارے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ دعوت دینے والا مظلوم کون ہے؟ بتایا گیا محمد بن عبداللہ۔ اے دل کے کانوں سے سنیے گا، محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ظالم کون ہے؟ ابو لہب، ان کا سگا چچا ہے۔ بھرے بازار میں سرکار کو پتھر پڑ رہے ہیں، بھرے بازار میں حضور کو جھٹلایا جا رہا ہے، بھرے بازار میں حضور کو جھٹلایا جا رہا ہے، حضور برداشت کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک بازار میں آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، چہرہ بڑا وجیح ہے، پر رونق ہے، پروکار شخصیت ہے، بڑے جلال جمال والی ہے، لیکن لوگوں کو دعوت دیتی، ایک کو دعوت دی قل لا الہ الا اللہ تفلح، بندے تو کہا لا الہ الا اللہ کہہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر دوسرے کو وہ انکار کرتا ہے، تیسرے کو وہ انکار کرتا ہے، کہتے میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر جنہوں نے انکار کیا وہی ان کے پیچھے لگ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ وہ دعوت سے باز نہیں آئے، اپنی دعوت سے باز نہیں آئے، تو انہوں نے یہ پیچھا کرنے والوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ پیچھے کرنے والوں نے پتھر اٹھا اٹھا کے مارنے شروع کیے، بدن سے لہو بہا، لیکن پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر انہوں نے غلاظت اٹھا کے ان پر پھینک دی، وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر ایک بدبخت جسارت میں بڑا اور آ کے ان کے چہرے پہ تھوک دیا۔ یہ دعوت سے پھر باز نہیں آئے۔ میں پوری صحیح روایت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔
چہرے پہ آ کے تھوک دیا، بھرے بازار میں پتھر پڑے، بھرے بازار میں گالیاں پڑی، بھرے بازار میں اوپر کوڑا ڈالا گیا، غلاظت پھینکی گئی، چہرہ تھوکا گیا، وہ باز نہیں آئے۔ اتنے میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ میں پانی کا کٹورا لی آئی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار بہہ رہی ہے اور ہاتھ میں پانی کا کٹورا ہے، مظلوم کے پاس آئی، مظلوم نے اس روتی ہوئی بچی کے ہاتھ سے پانی لیا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو صاف کیا، اپنے زخموں کو صاف کیا، خشک کیا، اور پھر اس روتی ہوئی بچی کو کہنے لگے بیٹا غم مت کر، تیرے باپ کی دعوت بالآخر غالب آ کے رہے گی۔ یہ صحابی کہتے ہیں، بعد میں صحابی بنے، کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ مظلوم کون ہے؟ بھرے بازار میں کس کو جھلایا جا رہا ہے؟ مکہ والوں تم اتنا ستا رہے ہو، یہ کون ہے؟ کہتے یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ بچی کون ہے؟ کہتے ہیں ان کی اپنی بیٹی ہے، زینب نام ہے، 7 سال کی زینب، باپ پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کے روتے ہوئے کٹورا ہاتھ میں پکڑ کے آتی ہے۔ پورے بازار میں اس بچی کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پورے بازار میں حضور کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ بیٹی اور یہ باپ سارے مصائب برداشت کر کے گئے آپ کے لیے، ساری مصیبتیں برداشت کر گئے آپ کے لیے۔ سوال ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے بوڑھے کو کوئی ویسے ڈانٹ دے، جھگڑا ہو جائے، قتل و قتال تک نوبت آ جائے، تھانے کچہری تک بات پہنچ جائے، اور حضور جن کا مقام کل مخلوقات میں اعلیٰ ہے ستائے جا رہے ہیں، یہ آئے روز کا ظلم۔ اور پھر آپ ذرا پوچھیں اپنے کسی لیڈر سے، کسی لیڈر سے پوچھئے گا، باپ سے پوچھئے گا، باپ پر ظلم نہ ہو بیٹے پہ ہو، باپ زیادہ تڑپتا ہے، لیڈر پر ظلم نہ ہو کارکن پر ہو، لیڈر سچا لیڈر زیادہ تڑپتا ہے۔ حضور امام الانبیاء کو ایک غم تو یہ تکلیف یہ ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم ستم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ظلم کہ حضور خود آنکھوں سے بلال کو تڑپتا دیکھتے ہیں، حضور خود سمیہ کے 2 ٹکڑے دیکھتے ہیں، حضور خود عمار اور یاسر کے حال کو دیکھتے ہیں، خباب کا حال ان کے سامنے، حضور یہ سارا ظلم دیکھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اے آل یاسر صبر کرو، رب کے آپ بڑا مقام پاؤ گے، بلال صبر کرو، رب کے آپ بڑا مقام پاؤ گے، اے ایمان لانے والی صبر کر، رب کے آپ بڑا مقام، اکیلا تن تنہا پورے مکہ والوں کا مقابلہ بھی ہے، ایمان لانے والوں کو تسلی بھی ہے، اور آنے والوں کو ایمان پہ جمانا بھی ہے، یہ سارے کام حضور کر رہے ہیں، امت سے وفاداری ہے۔ اور مکہ کی زندگی میں سرکار کی زوجہ حضرت خدیجہ جب تک حضور کے ساتھ رہیں، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی، توجہ سے سنیے گا، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی جس رات میں حضور گھر پہنچے ہوں، اماں جان سیدہ خدیجہ کو تسلی کے جملے نہ کہنے ہوں، روزانہ رلائے تڑپائے آتے ہیں، روزانہ غموں کا پہاڑ لیا آتے ہیں، ظلم و ستم برداشت کر کے آتے ہیں، اور اماں جان حضور کو تسلی کے جملے کہتی، حضور رب آپ کی دعوت کو غالب کر دے گا، رب آپ کے دین کو غالب کر دے گا۔ اماں جان ایک رات بھی ایسی نہیں ہے۔ اور اگلی بات سنیں، حضور نے کبھی خدیجہ کو آ کے نہیں کہا خدیجہ آج محمد اپنی امت کا حق ادا کر کر کے تھک گیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا آج 3 گھنٹے ختم کا پروگرام سے تھک گئے ہیں، فقط 3 گھنٹے، اور حضور 13 سال دیے، 23 سال دیے، آپ کی پوری زندگی میں ایک واقعہ ایسا نہیں جب آپ نے اماں جان کو کہا اے خدیجہ آج محمد اپنی امت کا حق ادا کر کے تھک گیا، آپ نے عائشہ کو کہا عائشہ آج محمد اپنی امت کا حق ادا کر کر کے تھک گیا۔ ہاں ایک موقع پہ حضور نے ایسا جملہ کہا، بخاری میں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی وصال کے وقت مرض الوفات میں آئی، آ کے حضور کی حالت کو دیکھا تو غم کے ساتھ کچھ جملے نکلے، اور حضور نے قریب کیا تو کان میں ایک جملہ کہہ دیا، ایک بات کہہ دی، بلکہ جب وہ روئی، اور بیٹا ایک منٹ چپ کرو، جب وہ روئی تو حضور نے ان کو کہا اے فاطمہ لیسا علی ابی کی کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ جو لفظ ہے نا لیسا علی ابی کی کرب بعد اليوم، آج کے بعد
اس پورے ایک جملے میں سرکار کی 23 سالہ زندگی ہے. فاطمہ 23 سال تیرا باپ رویا، مصائب برداشت کیے، مشکلات کا سامنا کیا، لیکن فاطمہ آج کے بعد تیرے والد پر مصیبت نہیں، مصائب کے دن گزر گئے، اب تو میری راحت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. یہ دنیا والے مصائب مجھ پر نہیں آنے لگے، یہ کفار کی طرف سے مصائب اب مجھ پہ نہیں آنے لگی. ایک موقع ہے، ورنہ سرکار کی زندگی میں کوئی ایک رات دن ایسا نہیں، کوئی ایک لمحہ موقع ایسا نہیں. حضور نے کہا میں تھک گیا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا تھا حضور آپ کے پاؤں سوج گئے، تو یہ نہیں کہا امت کے لیے مانگتا ہوں عائشہ امت کے لیے سوجے. حضور نے پھر بھی نسبت کی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور ساری رات آپ کھڑے ہو کے کرتے کیا ہیں؟ تو حضور کی کئی روایات ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور صحابہ سے، حضور کرتے کیا ہیں؟ اے رب میری امت. بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دفعہ حضور کو سجدے کی حالت میں پایا تو کان قریب کیے، سجدہ لمبا ہو گیا تھا، وسوسہ سا آیا، کان قریب کیے تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی امتی ربی امتی ربی امتی. ایک بار حضور سوئے تو دائیں کروٹ پہ سوتے ہیں تو آپ کی ہتھیلی میں آنسو جمع ہو چکے ہیں. جو محبوب سوتے میں امت کے روتا ہے، اس کی امت جاگتے میں اس کے لیے کتنی روتی ہے. اس کی امت کا ان کے دین کے لیے کیا کردار ہے. وہ سوتے ہیں تو روتے ہیں، سوتے ہیں تو روتے ہیں. پھر مکہ حضور ایک حدیث میں اماں حضرت عائشہ سے کہنے لگے عائشہ میرے جو پڑوسی تھے نا بڑے گندے تھے. بات ختم کرنے جا رہا ہوں. میرے پڑوسی بڑے گندے تھے، دشمن تو تھے لیکن گندے دشمن تھے. حضور کیا کرتے تھے؟ عائشہ ایک طرف ابو جہل تھا، دوسری طرف عقبہ ابن ابی معیط تھا. یہ دونوں گندے دشمن رات میرے دروازے پر غلاظت کے ڈھیر لا کے پھینک دیتے تھے. پھر حضور صبح خود آتے تو حضور ایسا نہیں کرتے تھے، ختیجہ آؤ غلاظت کا ڈھیر اٹھا کے ایک طرف کرو، فاطمہ بیٹے، ام کلثوم، زینب، رقیہ تم آؤ، بلال تم آؤ، ابوبکر تم آؤ، عثمان تم آؤ. نہیں، حضور اپنی امت کے کتنے وفادار ہیں اور حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ حضور امت کی خاطر وہ غلاظت خود اٹھا اٹھا کے پیچھے کرتے ہیں. ہمارے گھر کے باہر کسی کی بلی پیشاب کر جائے، کتا پیشاب کر جائے، بکری گائے پیشاب کر جائے، وٹ آتا ہے. بچہ آئے روز کسی کا پیشاب کرے جھگڑا ہو جائے. ہماری اوقات کیا ہے؟ حضور کا مقام کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سرکار سب کرتے ہیں. ہجرت ہو گئی، ساری راتیں دن آپ کے نام کیے. بدر میں گئے آپ کو مانگتے، احد میں گئے آپ کو مانگتے، خندق میں اترے آپ کو مانگتے ہیں. اور پھر اللہ کے پاس جانے لگے. ایک حدیث میں سرکار امام الانبیاء نے صحابہ سے کہا، بلکہ پہلے ایک دوسری بات عرض کر دوں. جانے لگے جبریل امین آئے، عرض کی حضور اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. حضور کو بھی اللہ سے ملاقات کا شوق انتہائی درجے ہے، لیکن حضور اپنے شوق کو دبا کے پوچھتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. وہ جاتے میں ایک حدیث میں حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اے صحابہ میری امت کو بتا دینا میری زندگی میں بھی تمہارے لیے خیر اور میری وفات میں بھی تمہارے لیے خیر. صحابہ نے عرض کیا حضور زندگی میں تو خیر ہے، ایمان ملا، ہدایت ملی، راہ جنت ملی، لیکن آپ کی وصال میں ہمارے لیے خیر، آپ کی وفات میں ہمارے لیے خیر. اس کا مطلب فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو قبر میں تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جائیں گے. نیک اعمال کرو گے تو میں کہوں گا الحمدللہ اللہ تیرا شکر میری امت کو نیکی کی ہدایت دی ہے. اور اگر برے اعمال کیے، گناہ کیے، خلوت ناپاک کی، موبائل کا گندہ استعمال کیا، زبان کو غلط چلایا، آنکھوں کو غلط چلایا، پھر کیا ہوگا؟ حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں. امت کے اعمال پہنچتے ہیں. زید، بکر، عمر، عبدالباری، خدا بخش، منیر احمد، اللہ کی قسم ہر امتی کی اعمال حضور کو پہنچائے جاتے ہیں. حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب کے استاد تھے حضرت شیخ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب کے دادا استاد. وہ فرمایا کرتے تھے بچوں گناہوں سے بچو اس لیے بھی کہ رب ناراض ہوتا ہے، اور اس لیے بھی تمہارے گناہ حضور کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، حضور کو غم زدہ کر دیتے ہیں. باپ دیندار ہے، پتہ چلتا ہے میرا بیٹا بے حیائی میں پڑا ہے، باپ رنجیدہ ہوتا ہے، کھویا کھویا رہتا ہے. پتہ چلتا ہے میری بیٹی بے حیا ہو گئی ہے، کھو جاتا ہے.
سوچوں میں پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ باپ کا بیٹی بیٹے سے کیا تعلق جو حضور کا امت کے ساتھ ہے۔ ہم بھی حضور کو اپنے گناہوں کے ذریعے رنج پہنچائیں، لیکن قربان ان کی وفاؤں پر فرماتے ہیں جب تمہارے برے اعمال پہنچیں گے حضور رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا استغفرت لکم، اے میری امت میں قبر میں بھی تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ آج اگر میرے آپ کے چہرے بگڑنے سے بچے ہوئے تو سرکار کی دعائیں ہیں۔ یہ قریب خان پور مولانا حافظ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، کس نے کہا حضرت پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، عذاب آتا تھا، یہ قوم سارے گناہ کرتی ہے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا عذاب تو اب بھی اترتا ہے، نظر نہیں آتا۔ فرمایا عذاب آسمان سے اترتا ہے، گنبد خضرا کی حیا کی وجہ سے پلٹ جاتا ہے۔ حضور کی دعائیں ہیں جو میرے آپ کے چہرے مسخ نہیں ہو رہے، حضور کی دعائیں ہیں جو میرے آپ پر عذاب نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اذا مت لا ازال فی قبری امتی امتی حتی ینفخ فی الصور، اے صحابہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا، تو میں قبر میں بھی مسلسل اللہ سے کہوں گا اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ حضرت علی المرتضی، حضرت فضل بن عباس دونوں نے حضور کو قبر میں اتارا۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں باہر آنے لگا تو میں نے کہا میں اپنا ایک نگاہ حضور پر ڈال لوں، آخری نگاہ حضور کے چہرے پر ڈالوں۔ جب میری نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہونٹوں میں حرکت ہوئی ہے۔ کہتے میں جھک گیا، میں نے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو مجھے آواز آئی امتی، اے رب میری امت۔ مجھے ایک بندے نے کہا اچھا قبر چ بھی حضور استغفار کر دینے؟ میں نے کہا ہاں امت دلی کر دینے، امتی امتی کر دینے۔ میں نے کہا ہاں کر دینے۔ او نا جناب قبر چ کہنے کر دے؟ میں کہا تیرے واسطے کوئی نہیں کرتے، تمہارے لیے کوئی نہیں کرتے، ہمارے لیے کرتے۔ ان کی دعائیں صدقہ اے خدا کی قسم خدا کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ قبر میں جانے کے بعد معاشر قائم ہو گئی، ختم ہو گیا۔ معاشر میں آخری موضوع کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ معاشر میں حضور فرماتے ہیں ہر ایک نبی کو سونے کا تخت ملے گا، ہر ایک نبی سونے کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ فرماتے ہیں لیکن میری امت میں اپنے تخت پر نہیں بیٹھوں گا، میں تو زمین پر اتر کے سجدہ کروں گا، تمہارے رب سے تمہیں مانگوں گا۔ حضور یہاں بھی امت کو یاد کرتے ہیں۔ ایک صحابی اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت، یہ پوچھتے ہیں حضور بڑے غور سے یہ بات سنیے گا، حضور معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ قربان جائے سوال پہ بھائی، قربان جائے سوال پہ، معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ایک بات تو ملتی ہے، معاشر جیسے سخت دن میں بھی صحابہ حضور کو تلاش کرتے ہوں گے، معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ان کی آنکھیں جیسے حضرت انس کہتے ہیں موت کب آئے کب پہنچوں، جب موت آئے گی پہنچوں گا تو عرض کروں گا حضور انس غلام حاضر ہے، انس غلام حاضر ہے۔ معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کرے؟ فرمایا اے صحابی، اور فرمایا عائشہ بول سرات، عائشہ میزان پر آ جانا، حضور وہاں نہ ملے، حوض پر آ جانا، حضور وہاں بھی نہ ملے، پل صراط پر آ جانا حضور۔ پھر فرماتے عائشہ ان تین جگہوں کے علاوہ تم محمد کو کہیں اور نہیں پاؤ گی۔ پہلی جگہ میزان اعمال تلنے، دوسری جگہ حوض کوثر پیاسے جا رہے ہیں، تیسری جگہ پل صراط گناہگار کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں۔ ان تینوں آزمائش کی امتحان کی جگہوں پر، فیصلوں کی جگہوں پر امام الانبیاء خود موجود ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس روایت کی ضمن میں کچھ اشعار کہتے ہیں جس کا حاصل وہ کہتے ہیں جب سے معلوم ہوا کہ حشر میں حضور ہوں گے، معاشر کے میدان میں حضور پل صراط پر بھی ہوں گے، میزان پر بھی ہوں گے، حوض پر بھی ہوں گے، اس وقت سے امداد اللہ کو نجات کی امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ رب اب خیر کا معاملہ کرے گا، نجات کی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ سرکار موجود کیوں ہے؟ حضور جانتے ہیں کہ اللہ میری دید کریں گے۔ جیسے میں اپنے مدرسے کی مسجد سے نکلا، گھر جانے لگا تو 7 باغیچے ہیں 2، میں نے ان باغوں باغیچوں میں دیکھا
सफेद लिबास पहने हुए, सफेद पगड़ियां पहने हुए छोटे छोटे फरिश्ते, जैसे ये फरिश्ता बैठा है, ये फरिश्ता, ये फरिश्ता, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, सफेद पगड़ियां है, सफेद लिबास है। तो मैं जैसे इनको देख के समझ गया कि ये हिफ्ज वाले बच्चे होंगे। हिफ्ज कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, हिफ्ज कर लिया है। तुम्हारे चेहरे पे तो वैसे ही हिफ्ज का नूर है यार, कर लो। हिफ्ज की शान, कुरान हिफ्ज की शान अपनी है, उसका मुकाम अपने, वालिदैन का प्रोटोकॉल अपना। बहरहाल तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, पगड़ियां पहनी हैं और सफेद लिबास है। मैं समझ गया ये हुफ़ाज़ हैं, खुदा का इंतखाब है। अब मैं घर ही की तरफ जा रहा हूं, मैं अल्लाह से कहता हूं अल्लाह इन कदमों के वास्ते मेरी नस्लों को कुरान दे। अल्लाह इन कदमों के नीचे जो खाक आई है ना, ये कहता जा रहा हूं, इस खाक के सदके मुझे कुरान का इल्म दे, कुरान से ताल्लुक दे। दुआएं करता सर झुकाए घर की तरफ जा रहा हूं, आगे से एक बंदा चंद अस्सलाम वालेकुम। मैं देखा वालेकुम अस्सलाम, कारी साहेब आप यहां कहां, हमारे इदारे में कैसे? कहने लगे मेरे बच्चों का इम्तिहान है, हिफ्ज का इम्तिहान है, विफाकुल मदारिस का इम्तिहान था। कहते मेरे बच्चों का इम्तिहान है, हिफ्ज वालों के इम्तिहान है। तो मैंने मुस्कुराते हंसते हुए कहा कारी साहब आपका भी इम्तिहान है? कहते नहीं। मैंने कहा फिर आप यहां क्यों आए? इम्तिहान तो बच्चों का, आप क्यों आए? तो कारी साहब मुझे कहते हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। जैसी का बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, मैंने फौरन कहा आपकी आमद से आपके शागिर्दों को, आपके बच्चों को हौसला मिलेगा? कहते हाँ मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ हुजूर मौजूद है ना, तो हुजूर की आमद और हुजूर की मौजूदगी से भी हम गुनाहगारों के हौसले ऊंचे हो जाएंगे, हमें भी हौसला मिलेगा, हुजूर मौजूद है। फिर मुझे कहने लगे, मैंने कहा अच्छा चलता हूं। कहने लगे यार वो मुम्तहिन है, इम्तिहान लेने वाले कारी साहब वो है, मेरे बच्चों ने उसे इम्तिहान देना है, तो आप मेरी मुलाकात करवा दें, मेरी मुलाकात करवा दें। मैंने फौरन पूछा क्यों? मुलाकात करके क्या करेंगे? पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि मैंने उसे कहना है कि हाथ तोला रखे, नंबर खुले लाए, आसान आसान जगहों से सुने ये मेरे बच्चे हैं और नंबर ज्यादा लगाए। मैंने कहा कारी साहब वो आपको जानता है? कहते नहीं। आप उसे जानते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा वो आपको नहीं जानता, इम्तिहान लेने वाला आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, तो नंबर कैसे खुले लगाएगा? कहते दीद करेगा, लिहाज करेगा। मैंने कहा भी ना वो आपको जानता है ना आप उसे जानते हैं, फिर दीद लिहाज कैसे? पंजाबी में फिर कहते हैं और मौलाना साहब मज्जा मज्जा दियां भैणा होंदियां ने, भैंस भैंस की बहन होती है, मतलब वो भी भैंस ये भी भैंस, तो वो कारी मैं भी कारी, वो मेरी दीद करेगा, वो भी कारी कुरान है मैं भी कारी कुरान हूं, वो मुझे जानते कि मैं कारी उस्ताद कुरान वाला, मैं उसे जानता वो कारी उस्ताद कुरान वाला, इस निस्बत की वजह से दीद होगी। मैंने कहा पक्की बात? कहने लगा हाँ दीद होगी। मैंने कहा तुम एक दूसरे को जानते नहीं फिर भी दीद होगी। अल्लाह की कसम रब हुजूर को जानता है, हुजूर रब को जानता है, हुजूर यहाँ मौजूद है और खुदा की कसम इसीलिए मौजूद है कि हुजूर जानते हैं। फिर कहता हूँ अल्लाह की कसम हुजूर इसलिए मौजूद है, फिर कहता हूँ अल्लाह की कसम हुजूर इसलिए मौजूद है कि हुजूर जानते कि रब मेरी दीद करता है, मेरी दीद की वजह से रब गुनाहगारों को पार लगा देगा, मेरी दीद की वजह से रब मेरी उम्मत के हिसाबो किताब में नरमी करेगा, गुनाहगारों की बख्शिश होगी। जो पाक पैगंबर सारी जिंदगी आपसे वफा करता रहा, जिस पाक पैगंबर की बेटियों को आपकी वजह से तलाक हुई, वादिये ताइफ पे लहूलुहान हुए, तो शहर मक्का में भी आए रोज पत्थर खाते हैं। जिस पाक पैगंबर के गले में फंदा डाला गया, चेहरे अनवर पे थूका गया, जिस पाक पैगंबर की कमर मुबारक पर ऊंट की गंदियों रखी गई है, जिस नबी को खानदान ने छोड़ा है, जिसकी ज़ौजा खदीजा को सताया गया है, बेटियों को रुलाया गया है, जिस पाक पैगंबर को काबे से मक्का से निकाला गया, जो रोया आपके लिए है, जो जागा आपके लिए है, इबादत आपके लिए की है, दुआ में आपके लिए आपको याद रखा है, जो पाक पैगंबर आज भी आपके लिए दुआ करता है, माशर में भी आपको याद रखेगा। आप अपना एहतिसाब करें उस पाक नबी के साथ आप कितनी वफा करते हैं, आप उनके दीन के साथ कितने मुखलिस हैं,
آپ ان کی عزت حرمت مقام کے دفاع کے لیے اپنا مال جان وقت صلاحیت کتنی لگاتے ہیں؟ ان کے دین کی اشاعت دعوت دین تبلیغ دین کی صورت میں ہو، ان کے دین کی خدمت دفاع کی صورت میں ہو، تعلیم کی صورت میں ہو، سیاست کے میدان میں ہو، آپ اپنا محاسبہ اپنا احتساب کریں اس پاک پیغمبر کے دین کے ساتھ آپ کتنے مخلص ہیں، آپ کا اپنا کیا کردار ہے۔ خدا کی قسم جب بھی بندہ حضور کی وفاؤں کو پڑھتا ہے نا، آپ کی عظمتیں کمالات صفات ساری اپنی جگہ، صرف حضور کی امت کے حضور کا امت کے ساتھ جو وفاؤں کا تعلق ہے، جو خیر خواہی کا تعلق ہے، تو بندے کا دل چاہتا ہے میں اس پاک نبی پر فدا ہو جاؤں، میں ان کی عزت کا بھی دفاع کروں، ان کے مقام کا بھی دفاع کروں، ان کی ختم نبوت کا بھی دفاع کروں، اور جو تنظیم جماعت علماء جس میدان میں دین کا جو کام کر رہے ہیں اس میدان میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ یہ جس دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے اپنے محبوب امام الانبیاء کی ذات پاک کو دیکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات کو، ان کی وفاؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان کے جتنے حقوق ہمارے ذمے، صرف ختم نبوت کا دفاع نہیں، ان کے دین کے جتنے حقوق ہمارے ذمے، تبلیغ دین ہو، اشاعت دین ہو، دفاع دین ہو، غلبہ دین ہو، یا سیاست کے میدان میں دین کا دفاع ہو، یا خانقاہی نظام ہو، جو بھی دین کے شعبے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شعبوں میں یعنی پورے کے پورے دین کے ساتھ معاونت کی توفیق عطا فرمائے اور پورے دین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ ختم کے عنوان پر، قادیانیت کے عنوان پر حضرت استاد محترم مولانا خدا بخش صاحب نے گفتگو کر دی۔ مجھے موقع کی مناسبت سے جو بات ذہن میں آئی میں نے وہی بات آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ کریم میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔